اللہ کے پاک نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان انتہائی رحم کرم کرنے والا ہے۔ رحیل میری دوسری بیوی کے پہلے شوہر سے تھا۔ جڑواں بیٹوں کی پیدائش کے وقت کچھ ایسی پیچیدگی پیدا ہو گئی کہ میری پہلی بیوی بچ نہ سکی۔ بچوں کی دیکھ بھال کے لیے اماں فوری طور پر حیرنسا کو بیاہ لائیں اور یوں رحیل بھی ہماری زندگی میں چلا آیا۔ پہلے دن اماں نے اس کا تعارف کرواتے وقت کہا، بیٹا حیرنسا بہت اچھی عورت ہے اور دکھی بھی ہے، تیرے گھر اور بچوں کو بہت پیار سے سنبھال لے گی، بس اپنے بچوں کی خاطر تجھے اس کے لڑکے کو بھی گھر میں برداشت کرنا ہوگا۔ اب وہ اس بذات کو بلا کہاں چھوڑے۔ اماں کی اس بات نے میرے دل میں ایک گرہ لگا دی۔ دل کے ایک کونے میں کینہ پلنے لگا۔ رحیل بہت تمیزدار بچہ تھا۔ ایک چیز جو میں نے شدت سے نوٹ کی کہ میرے سرد رویے کے باوجود وہ مجھ سے بہت محبت کرتا اور میرے رویے سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ صبح جب میں ناشتے کے لیے کھانے کے میز پر آتا، رحیل انتہائی تمیز کے ساتھ السلام علیکم ابا جان کہتا اور بھاگ کر میرے آگے اخبار رکھتا۔ میرے دل میں لگی گیرہ ڈھیلی ہوتی کہ ساتھ ہی آواز آتی، ارے بذات چل اپنی ماں سے کہہ جلدی ناشتہ لائے، میرے بچے کو دیر ہو رہی ہے۔ وعلیکم السلام کے ساتھ رحیل کے سر پر پیار دینے کے لیے اٹھایا ہاتھ وہیں میری اپائی سوچ کے ساتھ لڑتا اور شکست کھا کر ڈیر ہو جاتا۔ حیرنسا نے میرے گھر اور بچوں کو اچھی طرح سے سنبھال لیا تھا۔ وہ بہت صبر کرنے والی عورت تھی، کبھی شکوہ زبان پر نہ لاتی۔ مجھے یاد ہے ایک دن رحیل اس سے پوچھ رہا تھا، امی جان بذات کیا ہوتا ہے؟ میرا پورا جسم کان بن گیا۔ میری سماعتیں شدت سے حیرنسا کے جواب کی منتظر تھیں۔ مسکرا کر کہنے لگی، جب کوئی بہت پیارا لگے اور اسے نظر لگنے کے ڈر سے آپ بتانا نہ چاہیں تو اسے بذات کہتے ہیں۔ اس دن میں نے دیکھا رحیل بہانے سے سارا دن اماں کے ارد گرد گھومتا رہا، کبھی جائے نماز بچھا کر دے رہا ہے اور کبھی ذرا سے کھانسنے پر پانی کا گلاس ان کے آگے رکھ رہا ہے۔ اماں کی آواز آئی، ارے بذات کیوں میری جان کھا رہا ہے ڈرامے باز، جا دفع ہو جا کر کچھ پڑھ لے، کیا جاہل رہ کر میرے بیٹے کے مال پر عیش کرتا رہے گا؟ رحیل نے زور سے اماں کے گلے میں باہیں ڈالی، ان کے گال پر پیار کیا، اچھا پیاری دادی جان کہہ کر بھاگ گیا۔ میں وہیں اماں کے پاس بیٹھا دیکھ رہا تھا۔ اماں کی آنکھوں میں ہلکی سی نور کی چمک نظر آئی اور پھر مدھم ہو گئی۔ کیسے بد قسمت تھے ہم ماں بیٹا اور کیسے خوش قسمت تھے وہ ماں بیٹا۔ حیرنسا نے بچے کے دل میں نفرت کی گیرہ نہیں لگنے دی تھی اور میری ماں مجھ اونچے لمبے مرد پیشے کے اعتبار سے وکیل کے دل میں کس آسانی کے ساتھ گیرہ لگانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ مجھے جوتے جمع کرنے کا بہت شوق تھا۔ اچھے جوتے میری کمزوری تھے۔ میرے پاس ایک سے بڑھ کر ایک جوتا موجود تھا۔ رحیل بہت شوق سے میرے جوتے پالش کیا کرتا۔ کئی بار میں نے اسے بڑی محبت سے جوتے چمکاتے دیکھا اور سچ بات تو یہ ہے کہ میرا دل خوش ہو جاتا جوتے دیکھ کر۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں نے خوش ہو کر صرف اتنا کہا، واہ رحیل کمال کر دیا تو نے، اور اسے 500 کا نوٹ انعام میں دیا۔ بھاگ کر اماں کے کمرے میں گیا، دادی دیکھیں ابا نے مجھے انعام دیا ہے۔ گھر کے ملازمین سے لے کر گھر میں آنے والے ایک ایک مہمان کو بتایا کہ ابا نے مجھے انعام دیا ہے۔ اماں نے کہا بذات دفع ہو جا، یہ کہہ کر اماں نے منہ پھیر لیا۔ کاش اماں اسے حیرنسا کے خاطر ہی ایک بار گلے سے لگاتی جس نے ان کے پوتوں کو اپنے جگر کے ٹکڑے سے بھر کر پیار دیا تھا۔ اماں کی لگائی ہوئی نفرت کی دھیمی آنچ پر میری انا کا بت پکتا رہا۔ حیرنسا کی میرے بچوں اور گھر کے ساتھ بے پناہ محبت اور احسان بھی انا کے اس بت کو نہ توڑ پایا۔ رحیل کی تمام خوبیوں کے باوجود میں نے اسے کبھی سینے سے نہیں لگایا تھا۔ ہاں مگر میں نے اس پر ہٹ کرنا یا اس کی ضروریات کو پورا کرنے میں کوئی کوتاہی نہ کی۔ حیرنسا اتنے میں ہی مطمئن تھی۔ وقت گزرتا رہا، بچے بڑے ہو گئے۔ عمر اور علی میرے جڑواں بیٹے اعلیٰ تعلیم کے لیے ملک سے باہر چلے گئے۔ رحیل نے میٹرک کے بعد تعلیم کو حیدرآباد کہہ دیا۔ میرے بہت چاہنے کے باوجود وہ پڑھ نہ سکا۔ رحیل محلے کا لاڈلا تھا۔ صبح کا گھر سے نکلا، شام کو گھر آتا۔ اکثر ہاتھ پر پٹی بندھی ہوتی، نہ جانے کہاں سے چوٹ لگوا کر آتا تھا۔ حیرنسا نے میرے پوچھنے پر یہ کہا، فکر نہ کریں مجھے بتا کر جاتا ہے، میری اس پر نظر ہے۔ وقت نے اماں کو ہم سے چھین لیا۔ آخری وقت میں رحیل نے اماں کی بہت خدمت کی۔ کئی بار تو اپنی گود میں اٹھا کر ہسپتال لے جانے کے لیے گاڑی میں بٹھایا۔
ان کا کمزور وجود باہوں میں بھر کر کئی راتیں رحیل نے ہسپتال کے بیڈ پر جا کر گزار دیں۔ جانے کس مٹی سے بنا تھا یہ رحیل، حالانکہ اب اس کو بس ذات کا مطلب بھی سمجھ میں آنے لگا تھا۔ مرتے سمے اماں کے ہاتھ رحیل کے آگے جڑے ہوئے تھے، جنہیں چوم کر اس نے اپنے ہاتھوں سے اماں کی آنکھیں بند کیں۔ میرے دونوں بیٹے چاہنے کے باوجود دادی کی آخری رسومات میں شریک نہ ہو پائے۔ اس دن اماں کی لگائی ہوئی گیرا بھی ڈھیلی ہو گئی، بالکل ڈھیلی، بس ایک بار رحیل کو گلے سے لگانے کی دیر تھی کہ کھل جاتی، مگر انا کو شکست دینا کہاں میرے بس میں تھا۔ عمر اور علی پڑھائی مکمل کرنے کے بعد شادیاں کر لیں اور ادھر کے ہی ہو کر رہ گئے۔ سال میں ایک بار بس ملنے کے لیے آ جاتے۔ گڑی پر سوئیوں کا رقص جاری تھا۔ مجھے اپنی کارکردگی پر ایک بہت بڑا ایوارڈ ملنے والا تھا کہ مجھے فالج ہو گیا۔ چمکتے بوٹ پہننے والے پاؤں مفلوج ہو گئے۔ کیا عثمان شاہ ننگے اور ٹیرے پاؤں کے ساتھ ویل چیئر پر ایوارڈ وصول کرے گا؟ جس انا کے بت کو میں نہ توڑ پایا، اللہ نے اسے توڑ ڈالا تھا۔ نوکروں کی فوج کے باوجود رحیل میرے سارے کام اپنے ہاتھوں سے کرتا۔ تقریب والے دن اس نے مجھے اپنے ہاتھوں سے بہترین لباس پہنا کر تیار کیا، جیسے کوئی باپ اپنے بچے کو اسکول کے پہلے دن کے لیے تیار کرتا ہو، اور پھر ایک انتہائی خوبصورت کالے چمڑے کے بوٹ میرے پاؤں میں پہنانے لگا، جو کہ اسپیشل میرے پاؤں کے لیے بنے تھے۔ مجھے جوتوں کی بہت پہچان تھی۔ جوتے کسی بہت مہنگی کمپنی پر آرڈر دے کر بنوائے گئے تھے۔ ایوارڈ کے لیے میری ویل چیئر چلانے کے لیے اسپیشل انتظام تھا، مگر رحیل خود ہی ویل چیئر چلا کر اسٹیج پر لایا۔ ایوارڈ ملنے کے بعد میری گال پر بوسہ دیا اور کہنے لگا، مجھے آپ پر فخر ہے بابا۔ اور میں بھی کہنا چاہتا تھا کہ مجھے تم پر فخر ہے بیٹا، مگر کبھی نہ کہہ سکا۔ وہ ایک بار پھر جیت گیا۔ میرے کان میں اماں کی آواز آئی، بس ذات، آج شاید میری انا کا امتحان تھا۔ ایوارڈ کی تقریب کے بعد رحیل مجھے جوتوں کی ایک فیکٹری میں لے گیا۔ اندر داخل ہوتے ہی میں نے دیکھا ہر کوئی رحیل کو سلام صاحب کر رہا ہے، اور پھر رحیل مجھے ایک دفتر میں لے گیا جہاں ایک بہت خوبصورت بزرگ بیٹھے ہوئے تھے۔ رحیل کو دیکھتے ہی اٹھ کر آئے اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہنے لگے، مبارک ہو عثمان شاہ صاحب، اللہ کو کوئی تو آپ کی بات پسند آئی ہوگی جو اس نے آپ کو رحیل جیسا بیٹا دیا۔ یہ آپ کے بیٹے کی فیکٹری ہے، آپ کا بیٹا دنیا کا سب سے مشہور شو میکر ہے۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ میری پسند کے بہت مہنگے جوتے خراب ہو گئے تھے۔ جوتے اٹلی کے تھے اور واپس کمپنی میں بھیجنے میں بہت وقت لگتا۔ رحیل نے بڑے ماہر موچی بابا جی کو ڈھونڈ کر ان سے میرے جوتے مرمت کروائے۔ یہ وہی جوتے تھے جن پر خوش ہو کر میں نے اسے 500 کا نوٹ انعام میں دیا تھا۔ بابا جی کی مہارت دیکھتے ہوئے میرے شو کی خاطر رحیل نے ان سے جوتے بنانے کا فن سیکھا، اور اب رحیل کے بنائے ہوئے جوتے پوری دنیا میں مشہور تھے۔ یورپ سے رحیل کو اپنے جوتے بنوانے کے لیے بلواتے، مگر وہ مجھے اور اپنی ماں کو چھوڑ کر کبھی نہ گیا۔ بابا جی نے ساری کہانی سنائی۔ اس وقت رحیل کی پٹی بندے ہاتھ میری آنکھوں کے سامنے آتے رہے۔ اس کے ہاتھوں میں چبھنے والی سوئیاں میرے سارے جسم میں چھید کر گئیں۔ میرے جسم میں سوئیاں ہی سوئیاں چبھتی تھیں۔ کون نکالے گا انہیں؟ کیا میری توبہ میرے زخم بڑھ پائے گی؟ گیرا کھل گئی تھی، انا کا بت ٹوٹ چکا تھا۔ میں نے رحیل کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، اس رحیل کے سامنے جسے اماں بس ذات کہتی تھی۔ رحیل نے میرے آنسو صاف کیے، میرے قدموں میں بیٹھ گیا اور کہنے لگا، میرے سب دوستوں کے پاس ابا تھے، نانی مجھے اللہ سے دعا مانگنے کا کہتی، آپ میری دعا کا ثمر تھے، میرے اللہ کا انعام تھے۔ میں آپ سے کیسے محبت نہ کرتا بابا، آپ مجھے بہت پیارے ہیں ابا۔ آپ کی نظر کرم 500 کا وہ ایک نوٹ میری زندگی کی کتاب کا سب سے بہترین نوٹ بن گیا، جس نے میری زندگی بدل ڈالی۔ میں اپنے ابا کا پسندیدہ بیٹا بننا چاہتا تھا اور وہ بن گیا۔ حیرن صاحب پاس بیٹھی رو رہی تھی، مگر اس کی پیشانی چمک رہی تھی۔ وہ رحیل کی ماں تھی اور اس نے رحیل کو محبت کرنا سکھایا تھا۔ کاش میری ماں نے بھی محبت کرنا سکھایا ہوتا۔ اس رات جب رحیل نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے میرے بوٹ اتار کر مجھے بیڈ پر لٹایا، تو زندگی میں پہلی بار میں نے اس کا منہ چوم کر کہا، مجھے تم پر فخر ہے بیٹا، مجھے تم پر فخر ہے۔ آنے والی ویڈیو تک آپ کا اپنا میزبان محمد اقدس آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔